السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کا واقعہ۔ حضرت سمور بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنے صحابہ سے پوچھتے تھے کہ تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ تو جو کوئی خواب بیان کرتا تو آپ اس کے خواب کی تعبیر ارشاد فرماتے۔ ایک صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رات کو میں نے خواب دیکھا کہ دو فرشتے میرے پاس آئے اور مجھے اٹھا کر کہا ہمارے ساتھ چلیے۔ میں ان کے ساتھ چل دیا۔ ایک شخص پر ہمارا گزر ہوا جو لیٹا ہوا تھا اور دوسرا اس کے پاس پتھر اٹھائے ہوئے کھڑا تھا اور وہ لیٹے ہوئے شخص کے سر پر زور سے پتھر مارتا، جس کی وجہ سے اس کا سر کچل جاتا اور پتھر لڑھک کر دوسری طرف چلا جاتا۔ وہ شخص جا کر پتھر اٹھا کر لاتا ہے، اس کے واپس آنے سے پہلے اس کا سر بالکل صحیح ہو جاتا ہے، جیسا پہلے تھا ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ پھر وہ اسی طرح پتھر مارتا ہے اور وہی کچھ ہوتا ہے جو پہلے ہوا تھا۔ میں نے ان دونوں فرشتوں سے تعجب سے کہا، سبحان اللہ، یہ دونوں شخص کون ہیں اور یہ کیا معاملہ ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا، آگے چلیے۔ ہم آگے چلے۔ ہمارا گزر ایک شخص کے پاس سے ہوا جو چت لیٹا ہوا ہے اور ایک شخص اس کے پاس جنبر لوہے کی کیلیں نکالنے والا آلہ جو لیٹے ہوئے شخص کے چہرے کے ایک جانب آکار اس کا جبڑا نتنا اور آنکھ گود دل تک چیرتا چلا جاتا ہے، پھر دوسری جانب بھی اسی طرح کرتا ہے، وہ اسی طرح کرتا رہتا ہے۔ میں نے ان دونوں سے کہا، سبحان اللہ، یہ دونوں شخص کون ہیں؟ انہوں نے کہا، چلیے آگے چلیے۔ ہم آگے چلے تو ایک تندور کے پاس پہنچے جس میں بڑا شور و گل ہو رہا ہے۔ ہم نے اس میں جھانک کر دیکھا تو اس میں بہت سے مرد اور عورتیں ننگے ہیں۔ ان کے بغل سے آگ کا ایک شعلہ آتا ہے، جب وہ ان کو اپنی لپیٹ میں لیتا ہے تو سب چیخنے لگتے ہیں۔ میں نے ان دونوں فرشتوں سے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا، آگے چلیے۔ ہم آگے چلے، ایک نہر پر پہنچے جو خون کی طرح سرخ تھی اور اس میں ایک شخص تیر رہا تھا اور نہر کے کنارے دوسرا شخص تھا جس نے بہت سے پتھر جمع کر رکھے تھے۔ جب تیرنے والا شخص تیرتے ہوئے اس شخص کے پاس آتا تو وہ شخص اپنا منہ کھول دیتا ہے تو کنارے والا شخص اس کے منہ میں پتھر ڈال دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ دور چلا جاتا ہے اور پھر تیر کر واپس اسی شخص کے پاس آتا ہے اور اپنا منہ کھول دیتا ہے اور پھر کنارے والا شخص اس کے منہ میں پتھر ڈال دیتا ہے۔ میں نے ان دونوں فرشتوں سے پوچھا، یہ دونوں شخص کون ہیں؟ ان دونوں نے کہا، آگے چلیے۔ پھر ہم آگے چلے تو جتنے بدصورت آدمی تم نے دیکھے ہوں گے ان سب سے زیادہ بدصورت آدمی کے پاس سے ہم گزرے۔ اس کے پاس آگ جل رہی تھی جس کو وہ بھڑکا رہا تھا اور اس کے چاروں طرف دوڑ رہا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا، یہ شخص کون ہے؟ انہوں نے کہا، آگے چلیے۔ پھر ہم ایک ایسے باغ میں پہنچے جو ہرا بھرا تھا اور اس میں موسم میں بہار کے تمام پھول تھے۔ اس باغ کے درمیان ایک بہت لمبے صاحب نظر آئے۔ ان کو بہت زیادہ لمبے ہونے کی وجہ سے میرے لیے ان کے سر کو دیکھنا مشکل تھا۔ ان کے چاروں طرف بہت سارے بچے تھے، اتنے زیادہ بچے تھے میں نے کبھی نہیں دیکھے۔ میں نے پوچھا، یہ کون ہے اور یہ بچے کون ہیں؟ انہوں نے مجھ سے کہا، آگے چلیے۔ پھر ہم چلے اور باغ میں پہنچے۔ میں نے اتنا بڑا خوبصورت باغ کبھی نہیں دیکھا۔ انہوں نے مجھ سے کہا، اس کے اوپر چڑھیے۔ ہم اس پر چڑھے اور ایسے شہر کے قریب پہنچے جو اس طرح بنا ہوا تھا کہ اس کی ایک اینٹ سونے کی تھی اور ایک اینٹ چاندی کی تھی۔ ہم شہر کے دروازے کے پاس پہنچے اور اسے کھلوایا، وہ ہمارے لیے کھول دیا گیا۔ ہم اس میں ایسے لوگوں سے ملے جن کے جسم کا آدھا حصہ اتنا خوبصورت تھا کہ تم نے اتنا خوبصورت نہ دیکھا ہوگا اور آدھا حصہ اتنا بدصورت تھا کہ اتنا بدصورت تم نے نہ دیکھا ہوگا۔ ان دونوں فرشتوں سے ان لوگوں سے کہا کہ جاؤ اس نہر میں کود جاؤ۔ ان دونوں فرشتوں نے ان لوگوں سے کہا کہ جاؤ اس نہر میں کود جاؤ۔ میں نے دیکھا کہ سامنے ایک چوڑی نہر بہ رہی ہے جس کا پانی دودھ جیسا سفید ہے۔ وہ لوگ اس میں کود گئے۔ پھر جب وہ ہمارے پاس واپس آئے تو ان کی بدصورتی ختم ہو چکی تھی اور وہ
बहुत खूबसूरत हो चुके थे। दोनों फरिश्तों ने मुझसे कहा, यह जन्नत अदन है और यह आपका घर है। मेरी नज़र ऊपर उठी तो मैंने सफ़ेद बादल की तरह एक महल देखा। उन्होंने कहा, यही आपका घर है। मैंने उनसे कहा, बारकल्लाह फिकुमा, अल्लाह ताला तुम दोनों को बरकत दे, मुझे छोड़ो मैं उसके अंदर जाऊं। उन्होंने कहा, अभी नहीं, लेकिन बाद में तशरीफ़ ले जाइए। मैंने उनसे पूछा, आज रात मैंने अजीब चीज़ें देखी है, ये क्या है? उन्होंने मुझसे कहा, अब हम आपको बताते हैं। पहला शख्स जिसके पास से आप गुजरे और उसका सर पत्थर से कुचला जा रहा था, यह वह है जो कुरान सीखता है और उसको छोड़ देता है, ना पढ़ता है ना अमल करता है, और फर्ज नमाज छोड़कर सो जाता है। दूसरा वह शख्स है जिसके पास से आप गुजरे और उसके जबड़े, नथुने और आँख को गुड्डी तक चीरा जा रहा था। यह वह है जो सुबह घर से निकलकर झूठ बोलता है और वह झूठ दुनिया में फेल हो जाता है। तीसरा वह नंगे मर्द औरतें जिन्हें आपने तंदूर में जलते हुए देखा था, जिनाकार मर्द और औरतें हैं। चौथा वह शख्स है जिसके पास से आप गुजरे जो नहर में तैर रहा था, उसके मुंह में पत्थर डाला जा रहा था, वह सूदखोर है। पांचवा वह बदसूरत आदमी है जिसके पास से आप गुजरे जो आग जला रहा था और उसके चारों तरफ दौड़ रहा था, जहन्नम का दरोगा है जिसका नाम मालिक है। छठे वह साहब जो बाग में थे, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम है और वह बच्चे जो उनके चारों तरफ थे, ये वह हैं जो बचपन ही में इस्लाम पर मर गए। उस पर किसी सहाबी ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुशरिकीन के बच्चे का क्या होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुशरिकीन के बच्चे भी वही थे और वे लोग जिनका आधा जिस्म खूबसूरत आधा जिस्म बदसूरत था। ये वो लोग थे जिन्होंने अच्छे अमल के साथ बुरे अमल भी किए, अल्लाह ताला ने उनके गुनाह माफ कर दिए। बुखारी। दोस्तों, अल्लाह से दुआ करते हैं कि हमारा खात्मा भी ईमान पर हो। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर ले, बेल आइकन ऑल पे क्लिक करें। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें। शुक्रिया।